سیر و اعلام النبلاء میں علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے 10ویں جلد میں 76 نمبر صفحہ پہ وہ اشعار درج کیے امام شافعی کے حوالے سے، وَلَمَّا قَسَى قَلْبِي وَضَاقَتْ مَذَاهِبِي جَعَلْتُ رَجَائِي دُونَ عَفْوَكِ سُلَّمًا، کہ جب میرا دل سخت ہو گیا، میرے تمام تر راستے تنگ پڑ گئے، تو میں نے اپنی امید کو اللہ تیرے عفو درگزر کے حصول کے لیے سیڑھی بنا لیا۔ جعلت رجائي دون عفوك سلما تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كأن عفوك أعظم، تو نے جب میرے گناہ کو دیکھا گناہ بڑے ہو گئے، میں نے انہیں ملایا جب، تو اے رب میں نے تیرے عفو درگزر سے تیرا درگزر کرنا اس نعمت کو اس سے بھی بڑا پایا۔ فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل تجود وتعفو منة وتكرما، اے اللہ رب العالمین تو ہمیشہ مجھے درگزر کرنے والا ہے اور گناہ سے اور احسان و تکریم کرتے ہوئے جود و سخا کا تو پیکر ہے اور معاف کرنے والا ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثنا، تعریف، حمد، کبریائی، بڑائی اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے ہے۔ درود و سلام امام کائنات، امام المرسلین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ حضرات محترم، زمانہ دوران میں کوئی شخص اگر کاروبار کرتا ہے، کوئی ڈیلی ویجز پر روزگار کماتا ہے، کوئی ملازمت پیشہ فرد ہے، زندگی کے مختلف طبقات سے تعلق رکھنے والے لوگ اپنے اپنے تئیں کسی نہ کسی طرح کچھ پریشانی کے آثار میں اپنے آپ کو غبار آلود کیے ہوئے ہیں، اور قطع نظر اس بات سے کہ اس بات پہ غور کریں کہ یہ پریشانی یا یہ عسرت کا زمان، یہ تنگ دستی کی کیفیت، یہ پریشانی کی جو گھڑیاں ہیں، اس کے ظاہری اسباب کے مالک بھی ہم خود ہی ہوتے ہیں، جس بنا پر پرتعیش زندگی بسا اوقات ہمیں کچھ نہ کچھ اس کا چھوڑ کر اپنی اس پرتعیش اور پرکیف زندگی سے نکل کر ذرا تھوڑے سے نرم طبقے میں زندگی گزارنا پڑتی ہے۔ انسان ہے وہ نعمتوں کا عادی ہے، تو اس بات کا خواہش مند رہتا ہے کہ میں ہمیشہ اسی ناز و نعم میں رہوں اور ہر آنے والی گھڑی میری ان پرتعیش آسائشوں میں اضافہ کرتی رہے۔ یہی انسان کی فطرت ہے۔ اس کے لیے جب اس کو پر آسائش پرکیف زندگی حاصل نہیں ہوتی، اس کو اس کے مطلب کی زندگی میسر نہیں آتی، تو وہ سمجھتا ہے حالات بہت تنگ ہیں، معاشی لحاظ سے ہو، معاشرتی لحاظ سے ہو، کسی بھی غرض سے ہو، تو وہ اس کیفیت میں مبتلا رہتا ہے اور پھر گلے شکوے کرتا نظر آتا ہے کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہے، حالانکہ اس پہ اسباب پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے پچھلے جمعے بھی جو آپ کے ساتھ گفتگو شیئر کی تھی، اس میں
یأس، قنوطیت، نا امیدی اور اس حوالے سے اس کی جو مذمت شریعت نے بیان کی ہے اس حوالے سے بات کی تھی۔ آج ہم کوشش کریں گے کہ 10 ایسی چیزیں بیان کریں کہ جو اس نا امیدی کی کیفیت سے جو ظاہری طور پہ ہم نے اپنے اوپر طاری کی ہے، ہمارا صرف ایک ہی عزیز و کام ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے قرآن کی روشنی میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مطہرہ کی روشنی میں ہمارا کام صرف یہ ہے کہ ہم نے اپنے اعمال کی اصلاح پہ توجہ دینی ہے۔ یہ ہماری جو بھی گفتگو ہوتی ہے، ہماری کوشش اپنی اصلاح پہ ہوتی ہے۔ یہ کوئی حکومت آتی ہے یا جاتی ہے، کوئی پارٹی آئے یا جائے، یہ سلسلہ دنیا کا ہے، یہ دنیا متاع الغرور ہے۔ یہ قرآن نے کہا ہے یہ دھوکہ ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ دھوکہ ہے، لیکن انسان پھر اس دھوکے میں آ کر کئی مرتبہ ایسی ظاہری خوشنما نعروں میں آ کر پھر ان کا حصہ بنتا ہے، لیکن پھر مایوس ہو جاتا ہے۔ کیوں نہ ہمیں ایسی کھوکھلے نعروں سے نکل کر اپنے حقیقی خالق کی طرف لوٹنا چاہیے، تاکہ دنیا میں ہماری مطلوبہ آسائش جو ہماری دنیاوی تما میں رہتے ہوئے شاید اس کی کہیں جسٹیفیکیشن بھی ملتی ہو، وہ نہ بھی ملے، لیکن جس کیفیت میں بھی زندگی گزرے گی انشاءاللہ نیکیاں ضرور ملتی رہیں گی۔ تو آج ہماری گفتگو اسی حوالے سے ہے کہ اس نا امیدی کے چکر سے ہم کیسے نکلیں، اپنے آپ کو کن کاموں میں مصروف رکھیں، تاکہ یہ روزانہ جس مجلس میں بیٹھیں، جس گیدرنگ میں بیٹھیں، جہاں کہیں بھی 5 منٹ گفتگو کے مل جائیں، ہر شخص یہی شکایت کرتا نظر آئے گا، جی حالات ٹھیک نہیں، حالات ٹھیک نہیں، معاش ٹھیک نہیں ہے۔ تو میرے عزیزوں، اس میں سب سے پہلی بات ہے کہ اللہ رب العالمین پر ایمان کامل ہمارا غالباً نہیں ہے۔ ہم نے اللہ رب العالمین کو اپنا خالق و مالک ماننے کا اعلان تو کیا ہے، لیکن شاید ہم اس کی جو صفات ہیں شاید اس سے واقف نہیں ہیں۔ اس کی صفت رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، اس کی صفت رزاق بھی ہے، اس کی صفت قہار بھی ہے۔ یہ صفات عزیزوں ساری اسی کی ہیں، اور جب ساری صفات اسی کی ہیں، جب وہ خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، اور خالق اور مالک ہونے کے ناطے جب وہ کائنات کی ذمہ داری لیے ہوئے ہے، تو ہمیں پھر اس میں مایوسی کس بات کی ہے؟ یقین کی کمی کے ساتھ ہم ایسے جملے منہ سے نکالتے ہیں۔ ہر انسان نا ایک دن میں سوچتا ہے کہ مجھے اس مہینے اتنی بچت ہونی چاہیے۔ ایک شخص تاجر ہے، وہ یہ سوچتا ہے۔ ایک شخص پراپرٹی یا ریئل اسٹیٹس کا کام کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں اس مہینے نا اتنے مکان، اتنی دکانیں، اتنے پلاٹ بیچوں گا، مجھے اتنی آمدن ہوگی۔ اب اس کیفیت سے تھوڑی سی ریشو کم رہ جاتی ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ شکایت کرتا نظر آتا ہے، جی حالات بہت مڑے، حالات بہت تنگ ہیں۔ بھئی کیوں تنگ ہے؟ کہتا ہے جی گاہک نہیں ہے ہمارے پاس، جو آپ نے توقع کی تھی اس کے مطابق گاہک نہیں ہے، لیکن جس مالک نے جب آپ کو تھوڑے چاہیے تھے اس نے زیادہ بھی دیے ہیں، اس وقت ہم نے اس رب کا شکر کتنا ادا کیا تھا۔ جب اب ہماری دنیاوی خواہش کے بل بوتے پہ ہمیں چیزیں زیادہ چاہیے، مال زیادہ چاہیے، گاہک زیادہ چاہیے، نفع زیادہ چاہیے، اگر اس مالک نے ہمارے اوپر ہمارے ہی معاملات کی بدولت اگر کچھ تنگی کر دی ہے، تو ہمیں رب کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اپنے رب کی طرف رجوع کر کے اس سے مانگنا چاہیے، عاجزی، انکساری، اور اسی میں رہتے ہوئے اس مالک کی امید رکھتے ہوئے، اس کی رحمت کی امید رکھتے ہوئے اس سے لو لگانی چاہیے۔ میرے بھائیوں، وہ تو خالق ایسی ذات ہے، وہ تو انسان کسی جگہ پہ مصیبت میں پھنس جائے، وہ مصیبت میں پھنسا شخص اس کو پکارتا ہے، وہ مالک اس کو وہاں سے بھی نجات دے دیتا ہے۔ لیکن شاید ہمارا یقین کم ہو گیا ہے، ہم مانگ کر تو دیکھیں، شاید ہمارا یقین کم ہو گیا ہے، حالانکہ اس کی رحمتیں بڑی وسیع ہیں۔
أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ۔ کون ہے جو مصیبت میں پھنسے کی پکار کو سنتا ہے اور اس کو قبول کرتا ہے؟ جب بھی وہ پکارے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، میرا خالق وعدہ کرتا ہے کہ تو بندے مجھے پکارے، میں تیری دعا کو قبول کر کے وَيَكْشِفُ السُّوءَ، وہ غلط کیفیت تجھ سے دور کر دیتا ہوں۔ کوئی مانگ کے تو دیکھے، کوئی مانگنے والی کیفیت تو پیدا کرے۔ مادی دوڑ میں انسان اتنا لگا ہے کہ اس کو مالک کے سامنے جھکنے کا وقت ہی نہیں ہے، عبادات کا وقت ہی نہیں ہے۔ آپ شہر کی مساجد دیکھ لیں، اپنی مسجد دیکھ لیں، آج اگر ہم اس کیفیت کی شکایت کرتے نظر آتے ہیں تو آپ خود تصور کریں، خود کیلکولیٹ کریں کہ آج سے سال پہلے یا 5 سال پہلے جتنی ہماری مسجد میں حاضری تھی اس سے کتنے گنا بڑھ گئی؟ وہ اتنی کی اتنی۔ جتنے فجر کے نمازی صف 1.5 صف پہلے ہوتی تھی آج بھی اتنی ہی ہے۔ اس کا مطلب ہے ہمیں اپنے رب پہ نعوذ باللہ یقین نہیں ہے، دنیاوی زندگی پہ اتنا یقین ہے اور دنیاوی وسائل پہ اتنا یقین ہے کہ اس کے لیے ہم راتیں بھی جاگنے کے لیے تیار ہیں، لیکن جس رب نے ہم سے اپنی رحمت کے خزانے کھولنے کا وعدہ کیا ہے اس کے آگے جھکنے کو بھی تیار نہیں ہے۔ سوچنا چاہیے میرے عزیز بھائیو۔ سورہ یونس کی 22-23 نمبر آیت، وہ خالق کہتا ہے وَالَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين۔ وہ خالق نے ہمیں اتنی استعداد دی ہے، وہ ہمیں خشکی میں بھی چلاتا ہے، اس نے وسائل دیے ہیں، وہ ہمیں سمندر اور پانی میں بھی چلاتا ہے، وسائل دیے ہیں، ہواؤں میں بھی چلا دیتا ہے۔ میرا خالق کہتا ہے حتی اذا کنتم فی الفلک، تم کشتیوں میں ہوتے ہو، وجرین بہم بریح طیبۃ وفرحوا بها، آپ بڑے موج مستی سے بڑی موج میں آئے، دریا سمندر کی لہروں میں کشتیوں میں انجوائے کرتے ہو، جاءتها ریح عاصف، ایسی ہوا کا بگولا آتا ہے، پانی کی چھالیں ایسی لگتی ہیں، وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، ہر طرف سے پانی کا طوفان موجوں کی صورت میں آتا ہے، اور بندہ سوچتا ہے کہ اب میں پھنس گیا ہوں، اب شاید دنیا میں میرا کہیں بقا اور نام لینے والا یا مجھے ادھر گھر میں پکارنے والا بھی کوئی نہ ہو، یاد کرنے والا کوئی نہ ہو۔ فوری طور پہ رب سے لو لگاتا ہے، مخلصین لہ الدین، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، رب کو پکار کے کہتا ہے لئن انجیتنا، اللہ تو نے آج اگر اس مصیبت سے نجات دے دی تو میں نمازی بن جاؤں گا، میں دھوکہ فراڈ نہیں کروں گا، اللہ میں تیرے ساتھ بھی دھوکہ نہیں کروں گا، تیری عبادت میں ملاوٹ نہیں کروں گا۔ یہ اللہ کو کہہ کر نجات حاصل کر لیتا ہے۔ میرا خالق کہتا ہے
فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ نجات دے دی، اللہ نے مصیبت سے نکال دیا، اللہ دریائے ستلج پھٹا پڑا ہے، اللہ بہاول نگر پاک پتن بہاول پور کا ایریا سیلاب کی نظر ہے، میرے مالک تو یہاں پہ نجات دے دے، تو یہاں سے پانی کو خشک کر دے۔ میرے عزیز بھائیوں، یہی کیفیت پچھلے سال سینٹرل پنجاب میں رہی ہے، لیکن یہی آیت کو سنیے، لما انجاہم، میرا مالک کہتا ہے جب میں نجات دیتا ہوں، اذا ہم یبغون فی الارض بغیر الحق، جس طرح کا انسان جھوٹا پہلے تھا پھر اسی طرح کا جھوٹا ہوتا ہے، جس طرح کا بددیانت پہلے تھا پھر اسی طرح کا رہتا ہے، جس طرح کا بے نماز پہلے تھا اسی طرح کی نافرمانی پھر کرتا ہے، جس طرح اللہ کو دھوکہ پہلے دیتا تھا پھر دیتا ہے، مخلوق کے ساتھ دھوکے بازی پہلے بھی کرتا تھا پھر کرتا ہے، اس کو اس طرح کی آفتوں نے آ کر اس کا دل کس طرح موڑ دیا ہے، کیسے مڑ گیا ہے، یہ انسان خود فیصلہ کرے کہ کیا اس کے اندر کوئی تبدیلی آئی؟ کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ جب میرے بھائیوں، جب ہم بدلنے کو تیار نہیں ہیں اور ہم اس بات پہ مصر ہیں کہ جو ہم کام کر رہے ہیں وہ بہت اچھا ہے، تو پھر عزیز بھائیوں، پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے اس طرح کے جھٹکے تو پھر لگتے ہیں، پھر برداشت کرنا چاہیے، اور اللہ کی رحمت سے نعوذ باللہ ایسی نا امیدی کا اظہار کرتے، حالات ہی کوئی نہیں ہے جی، مر گئے ہیں ویسے ہی، اچھا بھلا کھاتے پیتے ہیں گھر میں، اچھا بھلا پہنتے بھی ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے، تنگی ہوتی ہے، بل زیادہ آ گئے ہیں، معاملات تنگ ہوئے ہیں، رب کی طرف رجوع کرو، اپنے رب سے رجوع کیجئے۔ جتنے ہم روزانہ میٹر پہ کھڑے ہو کر یونٹ گنتے ہیں کہ آج اس کا ٹیرف کہیں بڑھ نہ جائے، میں نے 2-3 میٹر لگوائے ہیں، اس کا چینج اوور گھمانا ہے کہ کہیں اگلے ٹیرف میں میٹر نہ چلا جائے۔ انسان، کبھی تو نے یہ بھی سوچا ہے کہ میرے اتنے گناہ ہو گئے ہیں، آج میں نے کبیرہ گناہ اتنے کیے ہیں، میرا مالک کہیں مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گیا، اس نے مجھ سے توبہ کی توفیق ہی چھین لی ہے، میں رب کی طرف جاؤں، میں اپنے رب سے رجوع کروں، اور میرے رب نے انشاءاللہ میرے لیے غیب کے خزانے کھول کر ایسے وسائل پیدا کر دینے، یہ 1 بل گیا شاید 6 بل بھی آ جائیں، اللہ نے رحمت کے معاش کے اتنے خزانے کھول دینے کہ میرے لیے کوئی مشکل بھی نہیں ہوگی، لیکن انسان یہ کرنے کو تیار نہیں، وہ دنیاوی وسائل پہ ایسے قناعت کرتا ہے، یہ اس طرح کی آفتیں، مصیبتیں، آزمائشیں اس کے کانوں پہ جوں تک نہیں رینگتی۔ میرے عزیز بھائیوں، اس کے ساتھ ساتھ دوسری بات، انسان کو جہاں پہ اللہ کی رحمت پہ نظر رکھنی ہے وہ اپنے گناہوں کے حوالے سے، ربنا وسعت کل شیء رحمہ، اللہ رب العالمین تو ہر لحاظ سے ہر چیز پر رحمت کے اعتبار سے وسیع ہے۔ اللہ رب العالمین فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقہم عذاب الجحیم، اللہ رب العالمین معاف کر دے ان لوگوں کو جو تیرے رستے میں توبہ کرتے ہیں، تیری طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ معاف کر دے۔ میرے عزیز بھائیوں، آپ خود سوچئے، جب بندہ عاجزی انکساری سے رب کے سامنے جھکے گا، اللہ اس کو کیوں نہیں معاف کرے گا؟ اللہ اس کے حالات کیوں نہیں بدلے گا؟ اس کا مالک اس کے لیے تنگی سے آسانی کی طرف کیفیت کیوں نہیں پیدا کرے گا؟ بندہ رب کی طرف جا کے تو دیکھے۔ دوسری بات میرے بھائیوں، رب کے ساتھ جب ہم نے تعلق بنانا ہے تو صرف یہ ظاہری تعلق نہیں ہے، دل کو ساتھ میں لانا ہے، اپنے دل سے آواز نکلے، اور دل سے کیسی آواز نکلے؟ اپنے دل کو جگا کر یہ یاد رکھیے، حدیث میں آتا ہے اُعْدُوا اللَّهَ وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اُدْعُوا اللَّهَ، اللہ سے مانگو، دعا کرو، وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ، اور جب تمہیں اللہ کی رحمت کا یقین ہے اور
اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ میں رب سے جس سے مانگ رہا ہوں عطا بھی اسی نے ہی کرنا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَعْلَمْ، جان لیجئے، ان اللہ رب العالمین لا يقبل من قلب غافل لاہن، اللہ رب العالمین ایسے دل کی کوئی دعا نہیں سنتا جو بے دھیان آدمی ہے، جس کو پتہ ہی نہیں ہے میں کس سے مانگ رہا ہوں، اس سے مانگنے کا طریقہ کیا ہے۔ سیدنا فضل بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آ کے بیٹھے، مسجد نبوی میں آئے، ہاتھ اٹھائے، دعا مانگنی شروع کر دی۔ آپ نے فرمایا فضالہ ایسے نہیں، جب بھی تمہارا دعا مانگنے کا ارادہ ہو، سب سے پہلے فحمد اللہ بما هو اہلہ، اللہ رب العالمین کی حمد کو بیان کرو جس کا وہ اہل ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پر وصلی علیہ، مجھ پر درود پڑھو۔ اس کے بعد سوال کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سل تعطا، آپ اپنے رب سے جو بھی سوال مانگیں گے اللہ انشاءاللہ آپ کو عطا کرنے والا ہے۔ لیکن یاد رکھیے ان اللہ لا يقبل من قلب غافل لاہن، اللہ غافل، بے دھیان، بے توجہ دل کی دعا کو قبول نہیں کرتے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے میں مانگ کس سے رہا ہوں۔ میرے عزیز بھائیو، تیسری بات، میرے مالک کے ساتھ، اللہ رب العالمین کے ساتھ حسن ظن رکھیے، اچھا گمان رکھیے۔ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، اسی نے ہی معاف کرنا ہے۔ اگر تنگی آئی ہے آسانی بھی اسی نے دینی ہے، اگر معاش تنگ ہے پیسہ بھی اسی نے دینا ہے، رزق کے خزانے اس کے پاس ہیں، اسی نے ہی دینے ہیں۔ اگر مارکیٹ میں کسٹمر کم ہے وہ کسٹمر اسی کی رحمت سے ہی آئیں گے، وہ وسائل کھولے گا، لوگوں کی جیبیں ان کے اکاؤنٹ بھرے گا، لوگ مارکیٹوں کا رخ کریں گے، منڈیوں کا رخ کریں گے، وہ مالک ہے جس کے پاس سارا کچھ ہے۔ تو کیا ہوگا؟ یہ حسن ظن لگائیے۔ علامہ سفارینی نے غذاء الالباب میں قول نقل کیا ہے اپنے اسلاف کا، جو ہمارے اکابرین تھے، حال السلف رجاء بلا احمال وخوف وبلا قنوط، کہ ہمارے سلف کے حال یہ تھا، وہ اتنی اللہ سے امید رکھتے تھے کہ فرائض میں کوتاہی کے بغیر کسی نا امیدی کے، بغیر کسی قنوطیت کے، اللہ سے ہمیشہ ہی امید رکھتے تھے کہ ہر چیز اللہ کی رحمت سے ہی ملا کرتی ہے۔ وَلَا بُدَّ مِنْ حُسْنِ الظَّنِّ بِاللَّهِ تَعَالَى، اور یہ چیز حاصل اس وقت ہوتی ہے جب بندہ اللہ رب العالمین پر حسن ظن رکھتا ہے۔ صحیح بخاری کی 7405 نمبر حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ رب العالمین نے فرمایا انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں۔ بندہ سوچتا ہے میرا خالق معاف کرنے والا ہے، میرا مالک رحمتوں والا ہے، میں اس بندے کے ساتھ وہی سلوک کرتا ہوں۔ میرا مالک کہتا ہے انا معہ اذا ذکرنی، جب وہ مجھے یاد کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ فاذا ذکرنی فی نفسہ، جب وہ اپنے دل میں یاد کرتا ہے میں بھی اپنے نفس میں اس کو یاد کرتا ہوں۔ وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ، اگر وہ مجمع میں مجھے یاد کرتا ہے، ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٌ مِّن، میں اس مجمع میں اس کو یاد کرتا ہوں جو اس سے بہتر اللہ کی نوری مخلوق کے فرشتوں میں اس بندے کا تذکرہ کرتا ہوں۔ وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ بِشِبْرٍ، اگر بندہ میرے نزدیک ایک بالشت ہوتا ہے، تقربت الیہ ذراعا، میں ایک گز، ایک ہاتھ اس کے قریب ہوتا ہوں۔ وَإِن تَقَرَّبْتُ إِلَيَّ وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا، اور اگر وہ میرے ہاتھ ایک ہاتھ کے برابر میرے قریب ہوتا ہے میں اس سے بھی زیادہ اس سے قریب ہوتا ہوں۔ وَإِن أَتَانِي يَمْشِي، اگر وہ چل کر میرے پاس آتا ہے، أَتَأْتُهُ هَرْوَلَةً، میں بھاگ کر اس کے پاس آتا ہوں۔ یہ اللہ رب العالمین کا اپنے نیک بندے کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ کریم ہمیں ان نیک بندوں میں شامل فرمائے اور اللہ کے بارے میں ہمارا ایسا گمان پیدا ہو جائے۔ میرے عزیز بھائیوں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جلیل القدر امام ہیں، امام مالک کے شاگرد ہیں، اور امام شافعی
حدیث کے بھی امام ہیں، فقہ کے بھی امام ہیں۔ 150 ہجری میں پیدائش ہے، 204 ہجری میں وفات ہے۔ اللہ رب العالمین کے ساتھ امید کا دامن کیسا ہے، حسن ظن کیسا ہے۔ سیر و اعلام النبلاء میں علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے 10ویں جلد میں 76 نمبر صفحہ پہ وہ اشعار درج کیے امام شافعی کے حوالے سے۔ وَلَمَّا قَسَى قَلْبِي وَضَاقَتْ مَذَاهِبِي جَعَلْتُ رَجَائِي دُونَ عَفْوَكِ سُلَّمًا، کہ جب میرا دل سخت ہو گیا، میرے تمام تر راستے تنگ پڑ گئے، تو میں نے اپنی امید کو اللہ تیرے عفو و درگزر کے حصول کے لیے سیڑھی بنا لیا۔ جعلت رجائي دون عفوك سلما تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كأن عفوك أعظم۔ تو نے جب میرے گناہ کو دیکھا، گناہ بڑے ہو گئے، میں نے انہیں ملایا جب، تو اے رب میں نے تیرے عفو و درگزر سے تیرا درگزر کرنا اس نعمت کو اس سے بھی بڑا پایا۔ فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل تجود وتعفو منة وتكرما۔ اے اللہ رب العالمین، تو ہمیشہ مجھے درگزر کرنے والا ہے، اور گناہ سے اور احسان و تکریم کرتے ہوئے جود و سخا کا تو پیکر ہے اور معاف کرنے والا ہے۔ فَإِن تَنْتَقِمْ مِنِّي فَلَسْتُ بِآئِسٍ وَلَوْ دَخَلَتْ نَفْسِي بِجِرْمِي جَهَنَّمَ۔ اگر تو اللہ مجھ سے انتقام لینا چاہے تو پھر بھی میں نا امید نہیں ہوں۔ کیوں؟ وَلَوْ دَخَلَتْ نَفْسِي بِجِرْمِي جَهَنَّمَ، اگر تو میرے نفس کو سارے کے سارے کو انتقام لینا چاہے، جہنم میں بھی ساتھ ڈال دے، لیکن اللہ میں پھر بھی تجھ سے رحمت کی امید رکھنے والا ہوں۔ وَلَوْلَاكَ لَمْ يُغْوَى بِإِبْلِيسَ عَابِدٌ فَكَيْفَ وَقَدْ أَغْوَى صَفِيَّكَ آدَمَ۔ اللہ رب العالمین، اگر تو نہ ہوتا تو کوئی عبادت کرنے والا کبھی بھی ابلیس کے ہاتھوں گمراہ نہ ہوتا۔ کیسے ممکن ہے کہ اس نے تو تیرے محبوب اور مخلص بندے آدم علیہ السلام کو بھی پھسلا دیا۔ وَإِنِّي لَآتِي الذَّنْبَ أَعْرِفُ قَدْرَهُ وَأَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ يَعْفُو تَرَحُّمًا۔ میں اللہ گناہ کرتا ہوں، اس کی قدر کو جانتا ہوں، لیکن اللہ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اللہ تو رحم کرنے والا ہے اور معاف کرنے والا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، اگر اتنے جلیل القدر امام اور تابعین میں سے، پھر آگے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے، اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس بات کا اعلان کرنے والے ہوں کہ دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں جب اللہ کے پاس جائیں گے، کوئی بھی شخص اس وقت تک جنت میں نہیں داخل ہوگا جب تک اللہ رب العالمین اس کو اپنی رحمت سے نہیں ڈھانپ لیتے۔ تو صحابہ نے پوچھا وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، کہ اللہ کے رسول آپ کو بھی؟ آپ نے فرمایا اس وقت تک میں بھی نہیں جاؤں گا إِلَّا أَن يَتَغَمَّدَنِي اللَّهُ مِن رَحْمَتِهِ، جب تک اللہ مجھے اپنی رحمت سے نہیں ڈھانپ لیتے۔ جب اللہ رحمت سے ڈھانپ لیں گے، اللہ مجھے جنت میں داخلہ عطا فرما دیں گے۔ میرے عزیز بھائیوں، اللہ رب العالمین سے اس طرح کی امید لگائیے۔ اور اگلی بات میرے بھائیوں، تقدیر پر ایمان رکھیے۔ یہ خالق و مالک اللہ رب العالمین نے انسان کی تقدیر کو لکھا، اور اس حوالے سے ہم نے تقریباً کوئی 1.5 سال پہلے 2-3 جمعے اکٹھے پڑھائے تھے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، اللہ رب العالمین نے انسان کی قسمت کو لکھا، اور اس وقت لکھا جب اس کی پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان احدکم یجمع خلقہ فی بطن امہ 40 یوما نطفۃ ثم یکون علقۃ ثم یکون مضغۃ مثل ذلک، تم میں سے ہر ایک کی رحم مادر میں 40 دن نطفہ کی صورت میں، 40 دن علقہ کی صورت میں، اور 40 دن مضغہ کی صورت میں اللہ رب العالمین پیدائش کرتے ہیں، گرومنگ کرتے ہیں۔ جب 120 دن کا ہو جاتا ہے، اللہ رب العالمین فرشتہ بھیجتے ہیں، وہ اس میں روح کو پھونکتا ہے، فَيُكْتَبُ رِزْقُهُ وَأَجَلُهُ وَشَقِيُّهُ أَوْ سَعِيدُهُ، اس کی عمر کو، اس کے رزق کو، اس کا شقی ہونا یا اس کا سعید ہونا لکھا جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیشہ اس بات پہ یقین کیجئے کہ جو بھی ہمیں دنیا میں خوشی ملتی ہے، جو بھی غمی ملتی ہے، آزمائش سے دوچار ہوتے ہیں، یہ حقیقتاً اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ اور
قرآن کریم نے بڑے احسن طریقے سے اس کو بیان کیا سورہ توبہ کی 51 نمبر آیت میں، قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ یہ آئے دن دکان پہ بیٹھے، پھٹے پہ بیٹھے، مسجد میں بیٹھے، آئے دن ان چیزوں کی شکایت کرنا میرے بھائیوں کہ میرے یہ مصیبت پڑ گئی، یہ مشکل پڑ گئی، اپنے رب سے لو لگائیے، لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا۔ مصیبت آئی، آزمائش آئی تو اس وجہ سے آئی، اللہ رب العالمین کی طرف سے لکھی ہوئی تھی۔ ہمارا کرنے کا کام کیا ہے؟ وہ ہمارا 5واں نقطہ ہے، وہ ان مصیبتوں پر صبر کرنا ہے۔ اور صبر کیسے کرنا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ جب اللہ نے عافیت دے دی تو اللہ کو بھول گئے، اور جب مصیبت پڑی تو لمبی لمبی دعائیں کرنا شروع کر دی۔ قرآن کریم میں سورہ ہود میں اللہ رب العالمین نے انسان کی اسی فطرت کا تذکرہ کیا ہے۔ اور میرے بھائیوں یہ بات ذہن میں رکھیے، اگر ہمیں اللہ تعالیٰ فراوانی عطا فرماتے ہیں، خوشی عطا فرماتے ہیں، اولاد عطا فرماتے ہیں، رزق کی فراوانی دیتے ہیں، مکان دیتے ہیں، دکان دیتے ہیں، اور کاروبار میں اچھا نفع دے دیتے ہیں، مالی منفعت دے دیتے ہیں، وہ بھی اسی کے فضل سے ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی آزمائش آتی ہے وہ بھی اسی کی طرف سے ہی آزمائش ہوتی ہے۔ مومن کا کام یہ ہے کہ جب اس کو خوشی نصیب ہو، اللہ کی طرف شکر کے کلمے بجا لائے، تب بھی اس کے لیے اجر ہوتا ہے، صحیح مسلم کی 2999 نمبر حدیث کے مطابق۔ اور جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، انا للہ پڑھتا ہے، اللہ رب العالمین سے صبر کی امید رکھتے ہوئے اور اسی سے مزید توفیق مانگتے ہوئے، گئے پر صبر کرتے ہوئے، نقصان پہ صبر کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے مزید رحمت کی امید رکھتا ہے۔ یہ مومن کا وتیرہ ہونا چاہیے، مومن کا کام یہ ہونا چاہیے، مومن کا عمل روٹین کا یہ ہونا چاہیے، اور اس کو جزا فضا سے پرہیز کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں سورہ ہود میں اللہ بیان کرتے ہیں، وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ۔ انسان کو رحمت آئے، اچھی چیزیں مل گئی، مرضی کی چیزیں مل گئی، دنیا اچھی ہو گئی، رب کو بھول گیا۔ نہ پتہ ہے نماز پڑھنی ہے، اولاد ملی، اللہ کے آگے سجدہ شکر کرنے کی بجائے اس نے باہر ڈانسر بلوا لیے، میوزیکل کانسرٹ کروانا شروع کر دیا۔ لیکن جیسے ہی بچہ ہسپتال داخل ہو گیا تو وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ۔ مصیبت پہنچی ہے، دعائیں شروع ہو گئی، دعائیں شروع ہو گئی۔ وہی موبائل جس پہ کبھی موویز اور میوزک بند نہیں ہوتا تھا، اب قرآن لگا دیا ہے۔ ٹھیک ہے، رجوع کر لیا، بڑی اچھی بات، لیکن جیسے ہی عافیت ملی ہے پھر رب کو بھول گیا ہے، اور پھر قرآن بھی بھول گیا، مسجد بھی بھول گیا، صدقہ و خیرات بھی بھول گیا، ساری چیزیں بھول کر رب کو ناراض کرنے والے عمل پھر شروع کر دیے۔ پھر ہم کہتے ہیں حالات بہت ماڑے ہیں۔ میرے بھائیوں اپنے رویوں پہ تو ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اس لیے صبر اور شکر یہ دونوں کیفیات، اس سے اپنا دامن پکڑے رہنا چاہیے، کبھی چھوڑنا نہیں چاہیے۔ میرے عزیز بھائیوں، میں نے آپ سے ابتدا میں بات کی یقین کامل سے دعا مانگنی۔ انسان کی جدائی بڑی لمبی سے لمبی بھی ہو سکتی ہے خوشیوں میں، یعنی خوشی ملے بڑی دیر ہو گئی۔ آپ انبیاء کی سیرت کو پڑھا کریں۔ حضرت قاری عبدالحفیظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ رحمت واسعہ ادھر ہر سال سورہ یوسف کا قصہ سناتے تھے، اور وہ میں آیت آپ کے سامنے پڑھتا ہوں کہ کیا باپ حضرت یعقوب نے اپنے بیٹے کی جدائی کے بعد، سالوں گزرنے کے بعد، عشرے گزرنے کے بعد بھی کیا رب کا در چھوڑ دیا تھا؟ قال انما اشکو بثی
وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون۔ بیٹوں کو مخاطب ہو کے کیا کہتے ہیں؟ مصیبت آئی، بیٹا دور ہے، کوئی پتہ نہیں کہاں ہے، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنی تمام تر گلے شکوے میں رکھتا ہوں تو اس رب کے سامنے رکھتا ہوں جسے اللہ رب العالمین کہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اور المفہم ہے صحیح مسلم کی تلخیص، اس میں علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، آپ بھی سنیے، ینبغی استدامۃ الدعاء وترک الیأس من الاجابہ، دعا کرنی ہے، ہمیشہ تسلسل سے مانگنی ہے، اور یہ ذہن سے سوچ نکال دینی ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی، یہ سوچ ذہن سے نکال دینی ہے۔ وَدَوَامُ رَجَائِهِمَا، اور ہمیشہ یہ امید رکھنی ہے، امید قائم رکھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری دعا کو سننا ہی سننا ہے، آداب دعا کو ملحوظ رکھتے ہوئے۔ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُلِحِّينَ، اللہ رب العالمین گریہ زاروں کو پسند کرتا ہے۔ کوئی شخص جتنا عاجزی اور انکساری سے رب کے سامنے میرے بھائیوں جھکتا ہے، عاجزی اختیار کرتا ہے، اللہ رب العالمین اتنا ہی اس بندے کو اپنے کرم سے اور جود و سخا سے نوازتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، ساتویں بات یہ ہے، اسباب کو اختیار کریں۔ یہ نہیں ہے آج جمعہ سنا ہے کل بیٹھ سے گھر میں کہ ڈاکٹر صاحب نے جمعہ پڑھایا تھا، خیر ہے اب چابیاں جیب میں ہیں، جو گاہک آنا ہوگا گھر ہی آ جائے گا۔ اب اسباب اختیار کریں، جائیے مارکیٹ میں، دکان کھولیے، اسی طرح ہی محنت کیجئے جس طرح پہلے کرتے ہیں۔ یہ میرے رب کی تقسیم ہے۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیاة الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا۔ اللہ کی تقسیم ہے، اس نے کسی کو ایک کھوکھا دیا ہے، کسی کو پھٹا دیا ہے، کسی کو کچھ بھی نہیں دیا، کسی کو بڑی دکان دے دی، کسی کو خود ایک سے زیادہ دکانیں دے دی، کسی کو دکانوں کے ساتھ پیچھے ملنگ یونٹ بھی دے دیے۔ یہ اس رب کی تقسیم ہے۔ میرا مالک کہتا ہے یہ اس لیے تقسیم کی ہے لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، تاکہ ہر شخص دوسرے کے مطیع بن کے ایک دوسرے کے کام آ سکے۔ سب دکاندار ایک جیسے بن جاتے تو خریدنے والا کون ہوتا؟ اللہ سب کو پڑھا لکھا بنا دیتے تو سننے والا کون ہوتا، سیکھنے والا کون ہوتا؟ تو یہ میرے مالک کی تقسیم ہے میرے بھائیوں۔ لیکن یہ یاد رکھیے، آٹھویں بات، کفار کی اس پرتعیش زندگی کو دیکھ کر اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوا کرے۔ وہ ہمارے بھائی پھنس گئے بیچارے بٹگرام میں چیئر لفٹ میں، تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ جی وہ ہمارا ہمسایہ چاند پہ پہنچ گیا۔ کیا کر لیے چاند پہ پہنچ کے؟ ان کو مت دیکھیں، اللہ نے جو آپ کو ایمان کی دولت دی ہے وہ ان کے پاس نہیں ہے۔ والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام والنار مثوی لہم۔ آپ اپنے ایمان پہ خوش ہوں، اللہ نے آپ کو اسلامی سلطنت سے نوازا ہے، اسلامی مملکت سے نوازا ہے۔ کوتاہیاں ہمارے اندر پتہ نہیں کتنی ہیں، اسی طرح حکمرانوں کے اندر بھی ہیں۔ اپنی غلطیوں کی اصلاح کیجئے، اور کافروں کو دیکھ کر مت کہا کریں کہ وہ ہم سے اتنے آگے نکل گئے ہیں۔ میرا مالک کہتا ہے والذین کفروا، کافر لوگ، یتمتعون، وہ دنیا کی نعمت سے فائدہ اٹھاتے ہیں، وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامِ، چوپایوں کی طرح کھاتے ہیں، انہیں رب یاد بھی نہیں ہوتا۔ لیکن یاد رکھنا وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، جہنم کی آگ ان کا ٹھکانہ ہے، ان کی آخرت کچھ بھی نہیں ہے، اس کے علاوہ اللہ نے تمہارے لیے تو جنتیں رکھی۔ میرے عزیز بھائیوں، کیوں پریشانی والے ایسے کلمات بولتے ہیں؟ اور میرے عزیز بھائیوں، قرآن کریم میں اسی لیے دوسری آیت میں کہا گیا ہے لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد
متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد۔ لوگوں کا شہروں میں چلنا پھرنا، وسائل بھرے لے کر جانا، کہیں آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دے۔ اور یاد رکھنا یہ دنیا کا سما ہے، اللہ نے آپ کو نعمت اسلام دی ہے، نعمت قرآن دی ہے، آپ کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے۔ لہذا میرے بھائیوں اس بات کو سوچا کریں، رب کا شکر ادا کیا کریں۔ اور پھر سوچ یہ بھی آتی ہے او یار ہم تو بڑے نیک آدمی ہیں، ہم تو سارا کچھ کرتے ہیں، یہ پھر ہم آزمائش میں کیوں رگڑے جا رہے ہیں؟ اگر ستلج کا سیلاب آتا ہے تو اس میں مسجدیں بھی بہہ رہی ہیں، تو کیا مسجد تو اللہ کا گھر ہیں؟ میرے عزیز بھائیوں، قرآن کریم نے اس حوالے سے ایک اصول قائم کیا ہے، وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً۔ جب آزمائش آتی ہے تو پھر خاص لوگوں کو نہیں پہنچتی کہ یہ جو ہے نا یہ فلاں پارٹی کے ہیں، ان کو گھی مہنگا دے دو، ان کو آئل مہنگا دے دو، ان کو چینی مہنگی دے دو، ان کو بجلی مہنگی کر دو، یہ دوسروں کو پکڑ لیں۔ نہیں، اس میں سب رگڑے جائیں گے۔ جب مہنگائی کا طوفان آئے گا نیک بھی رگڑے جائیں گے، برے بھی رگڑے جائیں گے، اگرچہ کسی کی کوئی کوتاہی ہے کسی کی کوئی کوتاہی۔ یہ میرے بھائیوں اللہ کی طرف رجوع کیجئے۔ مصیبتوں میں میرے بھائیوں 3 اذکار کیا کریں کم از کم۔ نمبر 1 حسبی اللہ و نعم الوکیل، کثرت سے مانگا کریں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ربی لا اشرک بہ احدا، اللہ میرا رب ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ دعا، یہ میرے بھائیو آیت کریمہ یہ مانگا کریں۔ اذکار ہم کرتے کوئی نہیں ہیں، سارا دن موبائل پہ لگے رہتے ہیں، سارا دن چٹ چیٹ چیٹنگ پہ لگے رہتے ہیں، سارا دن ایک دوسرے کی بدخوئیاں کرتے رہتے ہیں، پھر کہتے ہیں یار حالات بہت بڑے ہیں۔ اپنی زبان کو ذکر پہ لگاؤ، یہ اذکار اپنی زبان پہ جاری کریں۔ میرے بھائیوں جب من حیث القوم یہ کام کرے گی انشاءاللہ یہ مایوسی بھی دور ہوگی، حالات بھی اچھے ہوں گے، اللہ کریم اپنی رحمتوں کے دروازے بھی کھول لیں گے۔ اللہ کریم ہم سب کے حالات نامساعد کو مساعد کی طرف لے آئے اور فراوانی پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔